تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا پہلے سوال کا جواب یہ ہے جو بندہ گھر سے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، جس جانور پر سوار ہو کر نکلے، چاہے اونٹ پر، چاہے گھوڑے پر، چاہے پیدل، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اب اس زمانے میں کوئی اونٹنی نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی جانور نہیں، بلکہ یا تو ہوائی جہاز ہی ہے اس زمانے میں، کوئی آ کر کیا ہے پانی کا جہاز بھی نہیں ہے، ہوائی جہاز ہی سے جانا پڑے گا، ہوائی جہاز ہی جانا پڑے گا۔ تو اب یہ کیسے ثواب ملے گا؟ کلومیٹر اندازہ لگا دو، یا ایک ایک قدم پر کتنا پیٹرول، کتنا آپ کا پیسہ خرچ ہوا ہے۔ تو اس ایک ایک پیسے پر آپ کی ٹکٹ حج کو جانے کی تقریباً سمجھو کہ جانے آنے کی ٹکٹ 50,000 کی ہوئی، 25,000 کی جانے کی یعنی ٹکٹ ہوئی، آنے کی 25,000 کی ہوئی، تو جانے کی جو 25,000 کی ٹکٹ ہے ایک ایک پیسے پر آپ کو ایک ایک نیکی لکھی جائے گی انشاءاللہ۔ اس زمانے میں گھوڑے، پیدل، آج کے زمانے میں ایک فیشن بنا لیا لوگ پیدل جانے کا، پورے سوشل میڈیا کو رکھو، ادھر سے جمع، بھائی نہیں یہاں سے جاتا ہے وہاں سے جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے حج کرنے والا یعنی کبھی کسی کو دکھاتا نہیں۔ بہت سارے لوگ مذاق بنا لیے تھے ایک زمانے کے اندر حج کے لیے، حج کو آ کر ایک مذاق بنا لیے تھے، ایک عورتیں بھی نکلنا شروع کر ڈالے، میں حج کو جا رہی ہوں، میں یہ پورا اعلان کر کو پتا نہیں اسے کیا کیا کی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، شرط لگا دیا اللہ کے لیے۔ اب ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں بولے تو حج کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی، کتنے لاکھوں کروڑوں قدم ہوں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ایک مرتبہ اپنے حج کا سفر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر میں جب حج کو جا رہا تھا بڑی خطرناک دھوپ تھی، زمین بھی جل رہی تھی، آسمان سے سورج کی تپش اور سورج کی تپش جلا رہی تھی۔ ہم لوگ اونٹنیوں پر، گھوڑوں پر سوار ہو کر حج کے لیے نکلے تھے، صبح سے لے کر شام تک کہیں پڑاؤ ڈال لیتے، کہیں جھاڑ کے نیچے گزار لیتے، شام ہوتے بھی ہم حج کا سفر شروع کرتے۔ اس طرح ہمارا حج کا سفر شروع ہوا۔ تو ایک مرتبہ کسی ضرورت کی بنیاد پر میں جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہاں سے میں باہر نکلا، سورج کی شعاعیں بڑی تیز پڑ رہی تھی، تو میں ایک آدمی کو دیکھتا ہوں کہ جس کے پیر نہیں ہیں، سورج سے گھسٹتا ہوا آ رہا ہے، اس طرح گھسٹتے ہوئے الحمدللہ حج کا مہینہ کچھ دنوں کے بعد حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں، اسی لیے میں نے آج حج کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیا حج کس کے اوپر فرض ہوتا ہے اور حج کرنے والے کے لیے کیا کیا فضیلت ہے، اور عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس کے پیچھے قرآن اور حدیث رکھ کر میں آپ کے سامنے کچھ واقعات کے ذریعے سے حج کی فضیلت کو بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، 5 ستون ہیں اسلام کے، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزے، رمضان کے روزے، 5واں بیت اللہ کا حج۔ یہ 5 ستون ہیں۔ تو بیت اللہ کا حج یہ بہت ہی بڑی اہم عبادت ہے۔ جیسے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا اہم فریضہ نماز ہوتا ہے، اور اسی طرح رمضان کے روزے ہوتے ہیں، یہ مالدار نے غریب نے سب کے اوپر ہیں، نماز سب کے اوپر، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو چاہے کوئی بھی ہو، اور رمضان کے روزے سب کے اوپر فرض ہیں۔ لیکن زکوٰۃ اور حج صرف مالداروں پر فرض ہوتے ہیں، مالدار رہا زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے فرض ہوتا ہے، اور مالدار رہا اس کے لیے حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں ہی پر کیوں حج کو فرض فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کے اندر تکبر کو پیدا کرتا ہے، گھمنڈ کو پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے پاس مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام میں جو کعبۃ اللہ ہے وہاں پر بلا کر اس گھمنڈ کو توڑواتے ہیں۔ کیسے توڑواتے ہیں؟ جب بندہ یعنی حج کا احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے کے اگر کچھ فیسلٹیز ہیں وہ فیسلٹیز رہیں تو حج ہوگا، وہ اس کے اندر اس اصول کے مطابق چلیں گے تو حج ہوگا، اس اصول کے خلاف چلیں گے تو حج بالکل
ہرگز ہرگز نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کروڑ پتی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہیرے جواہرات کیوں استعمال کرتا کیوں نہ ہو، چاہے وہ قیمتی کپڑے 10 لاکھ کا ایک جوڑا پہنتا کیوں نہ ہو، لیکن جیسے احرام باندھنے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے معمولی سی کپڑا جو سفید ہو، اس کے اندر کوئی سلی ہوئی چیز نہ ہو، ایک کپڑا تو نیچے باندھ لیا جاتا ہے، ایک کپڑا یہاں پر ڈال لیا جاتا ہے۔ یہ 2 کپڑے چاہے کروڑ پتی کیوں نہ ہو، چاہے لکھ پتی کیوں نہ ہو، چاہے 1000 پتی کیوں نہ ہو، چاہے غریب کیوں نہ ہو، سب کے سب انہی 2 کپڑوں کو پہننا پڑے گا۔ سر پر نہ ٹوپی ہوگی، اگر یا سر پر نہ کوئی امامہ ہوگا، نہ سر پر کوئی چیز ڈھکی ہوئی نہیں ہوگی، بالکل ایک سادگی کے ساتھ۔ اور پورے حاجی لوگ کتنے بھی دور سے آ جائے، کسی بھی ملک کا سی ایم کیوں نہ ہو، کسی بھی ملک کا پی ایم کیوں نہ ہو، وہ اسی حالت میں آئے گا، اسی 2 کپڑوں میں آئے گا اور آ کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو اب یہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا، ایک ملک سے لے کر دوسرے ملک کو جانا ہوتا ہے، اس کے اندر کئی مشقتیں برداشت کرنی ہوتی ہے۔ مالدار آدمی اے سی اور ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے، ہر جگہ اس کو یعنی کار ہوتی ہے، اندر ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کے اچھے فیسلٹیز ہوتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود حج بیت اللہ جب اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، وہ ساری فیسلٹیز کو چھوڑ کر یعنی دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو وہ فیسلٹیز مکہ المکرمہ پہنچنے تک بھی ہیں، یعنی یہاں سے فلائٹ میں چلے گئے، وہاں اتر گئے، اتنا زیادہ مشقت کا سفر آج کے زمانے میں نہیں رہا۔ لیکن ایک زمانے میں بہت سارے لوگ حج بیت اللہ کرتے تو بڑی مشقت کے ساتھ کرتے تھے اور بڑی تکلیف کے ساتھ کرتے تھے، دھوپ نہ ہوائی جہاز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پانی کے جہاز میں جانا پڑتا تھا، اس پانی کے جہاز میں بھی گارنٹی نہیں کہ ان کا جہاز مکہ المکرمہ جدہ جا کر پہنچے گا، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے حاجیوں کا جہاز الٹ جاتا ہے، کئی حاجی پانی میں ڈوب کر شہید بھی ہو جاتے ہیں، کئی ایسے واقعات موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مالدار کے تکبر کو، اس مالدار کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے حج بیت اللہ فرض فرمائے ہیں مالداروں پر۔ اس لیے زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، فرض ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر 2-3 حج کرنا چاہتا ہے، 10 حج کرنا چاہتا ہے، وہ تو نفل بن جاتے ہیں، وہ تو فرض نہیں ہوتا، بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کر لیا تو اس سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اب وہاں جانے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، مینا مزدلفہ عرفات کا وقوف اور شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ سب ایسے مراحل ہیں جس کے اندر بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، چلنا پڑتا ہے، دور دراز جانا پڑتا ہے، اس میں آدمی تکلیف کو اللہ کے لیے برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تو مالدار کے کئی غلام تھے، بیٹھے تو بھی غلام، اٹھے تو بھی غلام، ہر طرف سے اگر کیا اس کی اگر غلامی کرنے والے، خدمت کرنے والے موجود تھے، وہاں کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں آج کے زمانے میں تو رکھ دیا ہے خادمین، ورنہ تو پہلے زمانے میں ایسے خدمت کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے تھے۔ تو وہاں جانے کے بعد اس کے مال کا تکبر توڑے گا، سامنے وہی کھڑا ہوگا، اس کے بازو میں غریب آدمی کھڑا ہوا ہوگا، ایک مالدار ایک غریب، اللہ کے سامنے کوئی امتیاز، کوئی فرق نہیں ہوگا کہ یہ مالدار یا غریب ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت آئی تو جس طرح غریب کو دفن کیا جاتا ہے، مالدار کو بھی اسی طرح دفن کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح غریب کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، مالدار کی بھی جنازے کی نماز ویسے ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے حج بیت اللہ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں مالدار غریب کا کوئی فرق نہیں۔ یہاں صف میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مالدار آدمی یہاں بیٹھے گا، غریب آدمی آ کر پیچھے بیٹھے گا، مالدار آدمی کے لیے پہلی صف کی جگہ ہے، نہیں، جو پہلا آیا اس کی جگہ ہے، چاہے وقت کا عالم کیوں نہ ہو، وقت کا محدث کیوں نہ ہو، وقت کا متقی کیوں نہ ہو، اگر وہ بعد میں آیا تو بعد میں ہی بیٹھے گا، پہلے آنے والوں کے لیے پہلی صف، بعد میں آنے والوں کے لیے پچھلی صف۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کوئی اگر فرق نہیں رکھا، مالدار غریب درمیانہ پن، اسی طرح حج بیت اللہ کے اندر کوئی فرق نہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، بولتے نہیں محمود ایک بادشاہ گزرا ہے اور اس کا ایک وزیر ہے ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، یہاں بادشاہ کھڑا، بازو میں وزیر کھڑا، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندے نواز، نہ کوئی یہاں اگر بادشاہ، میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہوں، یہ میرا غلام ہے، یا کوئی غلام نہیں، بادشاہ نہیں، سب کے سب اسی کے غلام ہیں۔ اس طرح حج بیت اللہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کے اندر نہ مالدار کو الگ رکھا جاتا ہے، نہ غریب کو الگ رکھا جاتا ہے، نہ یعنی درمیانہ پن کو الگ رکھا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں، کالا گورا سب اللہ کے سامنے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تکبر ٹوٹ جاتا ہے
حج کرنے کی وجہ سے. اور حج کرنے والوں کے لیے فضیلتیں بھی ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. سب سے پہلی شرط من حج للہ, جو اللہ کے لیے حج کر رہا ہے, کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کہ دنیا والے مجھے حاجی کہیں, یہ تصور اپنے دل کے اندر نہیں رکھے ہوئے محض اللہ کے لیے حج کرتا ہے. نہ اس کے اندر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے, نہ اس کے اندر کوئی فسق کا کام کرتا ہے, نہ کوئی کسی کو تکلیف دینے کا کام اس کے اندر کرتا ہے. رجع کیوم ولدتہ امہ, وہ حج کرنے کے بعد ایسے واپس لوٹے گا جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل صاف شفاف کے ساتھ, تو اس طرح یعنی حج کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوٹا دیتے. اب ہمارے یہاں کیسے رہا, جیسے ہی حج ڈالتے ہیں, حج کے لیے اعلان ہوتا ہے فلاں آدمی کا حج کا سفر قبول ہو گیا ہے. اب یہاں سے یہ تک پوچھنا بھول جاتے ہیں کہ بھئی حج کرنے سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, ہمارے نبی کا حج کرنے کا طریقہ کیا تھا, صحابہ کے حج کرنے کا طریقہ کیا تھا. کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ایک سے زائد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 11 حج کیے ہیں, 11 حج کیے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, جن کے مسلک پر ہم چل رہے ہیں, وہ 90 پر 6 ہجری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے 90 پر 6 سال کی عمر میں, ان کی عمر 16 سال کی تھی, ان کی عمر 16 سال کی تھی. اس وقت انہوں نے پہلا حج کیا. پہلے حج سے لے کر 96 ہجری سے لے کر 150 ہجری تک تقریباً انہوں نے 50 پر 5 یا 50 پر 6 حج کیے. اسی لیے کسی غیر مقلد اہل حدیث نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر ایک تہمت لگایا تھا, کیا حضرت تمہیں جس امام کی اقتدا کرتے ہو, جس امام کے پیچھے تم چلتے ہو, انہوں نے کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی, انہوں نے کبھی عید کے. اب سننے والا کیا سوچتا ہے کہ بھائی ایک بڑے امام ہو کر عید کی نماز کہیں کو نہیں پڑھے گا. ان بیوقوفوں کو معلوم نہیں ہے کہ عید کی نماز کیوں نہیں پڑھی گئی. حاجیوں کے لیے کوئی عید کی نماز نہیں. آج بھی جا کر حج کرنے والے دیکھیں, حاجیوں کے لیے کوئی عید کی نماز نہیں. اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر وفات تک انہوں نے 55 حج کیے ہیں, 50 اور 5 حج کیے ہیں. اور حج کے موقع پر حاجیوں کے لیے عید کی نماز, عید الاضحیٰ کی نماز فرض نہیں ہوتی. کتنے کے اللہ والے ایسے ہیں, بعض اللہ والے 60 حج کیے ہیں, بعض اللہ والے 40 حج کیے ہیں. تو یہ حج ایسی چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا ثواب اس کے اندر جمع کر کے رکھ دیا ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, کسی صحابی نے پوچھ لیا ای الاعمال افضل, یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الایمان, ایمان لانا یہ سب سے بڑا فضیلت والا عمل ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس کے بعد کون سا فضیلت والا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد, یہ سب سے فضیلت والا عمل ہے, اللہ کے راہ میں جا کر جہاد کرنا. تیسرا سوال یہ کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو, حج کرنا اس کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, کمزوروں کے لیے, معذور لوگ جن کے پاس حج کرنے کی طاقت ہو, حج کرنے کی صلاحیت ہو, ان کے لیے بہترین جہاد حج ہے. تو اس لیے حج بڑی ہی فضیلت رکھنے والا عمل ہے. جو بندہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ حج کو نہ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی یہودی ہو کر مرے, عیسائی ہو کر مرے, یا کوئی اور مذہب میں ہو کر مرے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرے بھائیوں, اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حج جس کے اوپر فرمائے, انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے, میں آگے بتاؤں گا. سب سے پہلے حج کی فضیلت سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج فرمایا ہے, وہی پہلا حج, وہی آخری حج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں.
تو ایک حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہم مینا کے اندر موجود تھے, 2-3 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ ہم کچھ سوالات کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ سے کچھ معلومات کرنے کے لیے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم خود سوال کرو گے یا میں تمہارا سوال کر کے تم کو جواب دوں؟ تم خود سوال کرو گے, میں سوال سننے کے بعد جواب دوں, یا تم جو سوال لے کر آئے ہو میں خود پہلے سوال کر دوں اس کے بعد جواب دوں؟ صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ خود سوال کریں, ہم کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ خود بول دیں, آپ خود ارشاد فرما دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم یہ سوال کرنے کے لیے آئے ہو کہ جو بندہ گھر سے حج بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے اس پر کیا ثواب ملتا ہے؟ تم یہ سوال کرنے کے لیے آئے تھے کہ جو بندہ آ کر وہاں طواف کرتا ہے, طواف کرنے پر کیا ملتا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے, صفا مروہ کی سعی کرنے پر اسے کیا ملتا ہے؟ اور اسی طرح عرفات کے میدان میں ٹہرنے کے بعد اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کے بعد طواف زیارت کر کے شیطان کو کنکریاں مارنے سے اسے کیا ثواب ملتا ہے؟ یہی سوال لے کر آئے ہو نا, یہی سوال پوچھنے کے لیے تم لوگ آئے ہو. تو اس وقت ان صحابہ نے عرض کیا کہ والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے, اللہ نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا, خدا کی قسم ہم یہی سوال کرنے کے لیے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے پتا چلا؟ جبرائیل امین ہمیشہ اللہ کے رسول کے بڑے دوست رہے. تمام انبیاء میں, تمام پیغمبروں میں, کسی پیغمبر کے پاس جبرائیل امین 2 مرتبہ آئے, کسی پیغمبر کے بعد 10 مرتبہ, کسی پیغمبر کے بعد 50 مرتبہ, کسی پیغمبر کے پاس 100 مرتبہ. اس طرح اگر پیغمبروں کے پاس اتنے ہی کم و پیش آتے رہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین پوری زندگی میں 26,000 مرتبہ آئے ہیں. 20 پر 6,000 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, ہر بات کو اللہ کے نبی تک پہنچاتے تھے. اس لیے کہ آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شریعت آخری شریعت ہے, یہ امت آخری امت ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں, اس کے بعد کوئی شریعت نہیں, اس کے بعد کوئی امت نہیں. اس لیے پیدا ہونے سے لے کر وفات تک کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام لے کر 26,000 مرتبہ سے زیادہ ہر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آیا کرتے تھے. اب یہاں حج کا مسئلہ رہا, حج کی فضیلت کو معلوم کرنے کے لیے صحابہ آئے اور جبرائیل امین حج کے کیا کیا فضیلتیں ہیں, کیا رکن ادا کرنے سے کیا ثواب ملنے والا ہے, کون سا رکن سے کیا کیا ثواب ملنے والا ہے, یہ فضیلت لے کر اللہ کے پاس آ گئے کہ دنیا کے اندر جو بھی بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے ثواب متعین کیا ہے. اب ثواب جیسے معلوم ہوگا عمل کرنے میں بڑا شوق آئے گا. ثواب نہیں معلوم ہوا, خالی حج کرو بھائی, حج فرض ہوا بولے تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا. یہ کرنے سے یہ فضیلت ہے, یہ کرنے سے یہ فضیلت ہے, تو آدمی کے دل کے اندر ایک حرص پیدا ہوتی ہے عمل کرنے کی. تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارا پہلے سوال کا جواب یہ ہے, جو بندہ گھر سے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے, جس جانور پر سوار ہو کر نکلے, چاہے اونٹ پر, چاہے گھوڑے پر, چاہے پیدل, ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. اب اس زمانے میں کوئی اونٹنی نہیں, کوئی گھوڑا نہیں, کوئی جانور نہیں, بلکہ یا تو ہوائی جہاز ہی ہے. اس زمانے میں کوئی آ کر کیا ہے, پانی کا جہاز بھی نہیں ہے, ہوائی جہاز ہی سے جانا پڑے گا, ہوائی جہاز ہی جانا پڑے گا. تو اب یہ کیسے ثواب ملے گا؟ کلومیٹر اندازہ لگا لو, یا ایک ایک قدم پر کتنا پیٹرول, کتنا آپ کا پیسہ خرچ ہوا ہے. تو اس ایک ایک پیسے پر آپ کی ٹکٹ حج کو جانے کی تقریباً سمجھو کہ جانے آنے کی ٹکٹ 50,000 کی ہوئی, 25,000 کی جانے کی یعنی ٹکٹ ہوئی, آنے کی 25,000 کی ہوئی, تو جانے کی جو 25,000 کی ٹکٹ ہے, ایک ایک پیسے پر آپ کو ایک ایک نیکی لکھی جائے گی انشاءاللہ. اس زمانے میں گھوڑے, پیدل, آج کے زمانے میں ایک فیشن بنا لیا لوگاں پیدل جانے کا, پورے سوشل میڈیا کو رکھو, ادھر سے جمع, بھائی نہیں یہاں سے جاتا ہے, وہاں سے جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے لیے حج کرنے والا یعنی کبھی کسی کو دکھاتا نہیں.
بہت سارے لوگ مذاق بنا لیے تھے ایک زمانے کے اندر حج کے لیے، حج کو آ کر ایک مذاق بنا لیے تھے. ایک عورتیں بھی نکلنا شروع کر ڈالے، میں حج کو جا رہی ہوں، میں یہ پورا اعلان کر کو پتہ نہیں اسے کیا کیا کی. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، شرط لگا دی اللہ کے لیے. اب ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں بولے تو حج کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی، کتنے لاکھوں کروڑوں قدم ہوں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں. ایک مرتبہ اپنے حج کا سفر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. اس زمانے کے اندر میں جب حج کو جا رہا تھا، بڑی خطرناک دھوپ تھی، زمین بھی جل رہی تھی، آسمان سے سورج کی تپش اور سورج کی تپش جلا رہی تھی. ہم لوگ اونٹنیوں پر گھوڑوں پر سوار ہو کر حج کے لیے نکلے تھے. صبح سے لے کر شام تک کہیں پڑاؤ ڈال لیتے، کہیں جھاڑ کے نیچے گزار لیتے، شام ہوتے بھی ہم حج کا سفر شروع کرتے. اس طرح ہمارا حج کا سفر شروع ہوا. تو ایک مرتبہ کسی ضرورت کی بنیاد پر میں جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہاں سے میں باہر نکلا. سورج کی شعاعیں بڑی تیز پڑ رہی تھی. تو میں ایک آدمی کو دیکھتا ہوں کہ جس کے پیر نہیں ہیں، سورج سے گھسٹتا ہوا آ رہا ہے. اس طرح گھسٹتے ہوئے آ رہا ہے. پسینے سے اس کا چہرہ بالکل لال ہو چکا ہے اور اس کے پورے کپڑے بھیگے ہو گئے ہیں. تو میں فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا میرے بھائی اتنی خطرناک دھوپ ہے، سورج جلا رہا ہے، آپ ایسی حالت میں کہاں نکلے ہوئے ہو، کیا کرنے کے لیے نکلے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ مالک میں اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے نکلا ہوں. کیا بولے؟ مالک میں اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے نکلا ہوں. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بندے، اس تپتی ہوئی یعنی دھوپ کے اندر، اس تپتی ہوئی زمین جو گرم ہے، تیرے پاس چپل بھی نہیں، چپل تو پیر میں پہنا جاتا، تیرے پاس پیر بھی نہیں چپل میں پہننے کے لیے، چپل کو پہننے کے لیے. تو سورج کے بل گھسٹتا ہوا آ رہا ہے، کتنی تکلیف ہوگی تجھے، آ جا ہمارے پاس پڑاؤ کر لے، شام تک آرام کر لے، شام کے بعد سفر شروع کریں گے. تو اس نے کہا کہ مالک آپ دیکھتے نہیں کہ میرے پاس پیر نہیں ہے، اگر میں آپ کے ساتھ پڑاؤ کروں گا تو آپ سواریوں کے ذریعے سے جلدی پہنچ جاؤ گے اور حج کر لو گے اور میں پیچھے رہ جاؤں گا. اس لیے میں دن میں بھی اگر سفر کروں گا، رات میں بھی سفر کروں گا. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بندے ہم تجھے سواری کا انتظام کر دیں گے، تجھے گھوڑے کا یا اونٹ کا انتظام کر دیں گے، آ جا ہمارے ساتھ. تو اس نے کہا مالک میں تجھے بہت عقل مند سمجھتا تھا لیکن تو عقل سے دور، کہیں دور پڑا ہوا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی بات سے بڑا تعجب میں پڑ گیا، حیران ہو گیا، کیا بول رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک آدمی اپنے اللہ کی نافرمانی کیا ہوا ہے، مجرم بن کر ہے، جرم کیا ہوا ہے، بڑا مجرم بنا ہوا ہے. اب وہ اپنے مالک کے پاس جا کر اس کی معافی مانگنا چاہتا ہے، اپنے آقا کے پاس وہ اپنی معافی مانگنا چاہتا ہے. تو کیا اپنے مالک اور آقا کے پاس سواری پر جا کر معافی مانگے تو اس کا مالک اس سے خوش ہوگا، یا اس حالت میں جا کر معافی مانگے تو اس کا مالک اس کے ساتھ خوش ہوگا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی بات کو سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں مجرم ہوں، اللہ کا بڑا مجرم ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے میں اسی حالت میں جاتا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے. اس کی بات پر میرے دل پر بڑا اثر پڑا. میں واپس آیا، بہرحال وہ آدمی ایسے ہی سامنے چلا گیا، وہ نہیں سنا، ایسے گھسٹتے ہوئے ہم لوگ بھی بیت اللہ کے پاس پہنچ گئے، کعبۃ اللہ کے پاس حج کر یعنی صفا مروہ کی صحیح ہو گئی، طواف ہو گیا. جب شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت آیا تو اس وقت ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے وہاں پر. میں نے اس مجمع کو چیرتے ہوئے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی نوجوان جس کے جسم کے اندر پیر نہیں ہے، وہ آ کر اللہ سے عجیب دعا کر رہا تھا، جس کی دعا کو سننے کے لیے سارے حاجی لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تیری محبت میں، تیری عشق میں میں نے اپنے گاؤں کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے سارے کنبے اور خاندان والوں کو چھوڑا، اور سب لوگ تیرے پاس سواری کے ساتھ آتے ہیں، گھوڑے اور اونٹوں کے پاس آتے ہیں. یا اللہ
تیری محبت میں گھسٹتے ہوئے اپنے ملک کو چھوڑ کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں. میرے پاس یہاں تک آنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا, پھر بھی تیری محبت میں آیا ہوا ہوں. اب یہاں آنے کے بعد ہر حاجی پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے. یا اللہ میرے پاس جانور قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, میں اپنی جان کو تیرے دربار میں نذرانہ پیش کرتا ہوں, میری جان کی قربانی کو قبول فرما لیجئے. صرف اتنا بولنا تھا, اس کی روح نکل گئی, وہ انتقال ہو گیا. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی حج کرنے والا ہو, اس عشق اور محبت کے ساتھ وہ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ جائے تو ہر قدم پر اسے اللہ کی محبت یاد آئے گی, اس کے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حاجیوں کے لیے جس نے اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا, اس کے ہر قدم پر ایک ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائیوں, تمہارے حج کی حالت کیسی ہے یہ بھی سن لیجئے ذرا. حج کا اعلان ہوتا ہے, سب سے پہلے ڈھنڈورا پیٹ لیتے ہیں, ہاں میں حج ہو گیا, قبول ہو گیا. پھر اس کے بعد حج کیسا کرنا وہ بھی معلوم نہیں, کیسے کیا رکن ادا کرنا وہ بھی معلوم نہیں. زندگی میں کبھی گئے نہیں نا, سیکھے نہیں کسی کے پاس آ کر. وہ سب آ کر کیا ہے لائٹ لے لیتے ہیں, حج کیسا کرنا, کیسا رکن, کیسا یعنی صفا مروہ کی سعی کیسے کرنا, مینا میں کیسا کب جانا, اور مزدلفہ کو کب جانا, عرفہ کو کب جانا, کنکریاں مارنے کے لیے کیا کرنا, یہ سب چھوڑا لے. سوچ کیا کرتی ہیں, سب سے پہلے حج کا اعلان ہونے کے بعد ہارا لیتی, پہلے پھولاں کے ہارا. اس لیے حج کے موسم میں ہارا پھول خوب بکتے سو. کیا بولے تو انہوں حاجی ان کو پور کا حال ڈالنا سو. تو کس کے لیے حج کر رہا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. کس نے حج کے موقع پر ہار ڈلوا کر, کیا وہ زمانے کے اندر پھول وغیرہ نہیں تھے, ہار نہیں تھے وہ زمانے کے اندر, سب خاندان والوں کو جمع کرا, سوچ اعلان کر ڈالا بھائی میں حج کو جاتا ہوں, تمہیں آؤ میرے پاس دعوت قبول کر لو. کسی اللہ والے نے حج کیا ہے تو ایسے موقع پر کیا کیے ہیں یہ بھی ذرا سن لیجیے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے پکے شاگرد ہیں. عبداللہ ابن مبارک بڑے مالدار تھے اور حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے. بہت سارے لوگ ان کو حج میں ساتھ لے جانے کے لیے انتظار کرتے تھے, اس لیے کہ ان کے ساتھ حج کرنے پر حج کا طریقہ بھی مضبوط رہتا تھا اور سفر کا خرچ خود ہی نہ اٹھاتے تھے, سارے حاجیوں کا خرچ کا سفر. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اعلان کیے, ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے, حضرت ہم آپ کے ساتھ حج کرنے کا ارادہ کریں, آپ اس سال ہمارے ساتھ حج کو آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو تیار کردہ توشہ ہے نا وہ سب لا کر یہاں جمع کرو. حج کو جانے کے لیے جو توشہ ہے نا وہ ساری چیزیں لا کر جمع کرو. تو جتنے حج کرنے والے لوگ تھے سارے لوگ آ کر اپنا توشہ لا کر سامنے جمع کر دیے. تو اس توشے پر انہوں نے نام لکھ کر, جس کا توشہ تھا, کھانے پینے کی چیزیں ساری چیزیں, نام لکھ کر ایک بڑے صندوق میں ڈال کر کفر ڈال کر رکھ دیے. اس کے بعد خود بھی ان سب کو ساتھ لے کر حج پر روانہ ہوئے اور چلتے دمشق کو پہنچے. دمشق سے پھر آ کر کیا ہے مکۃ المکرمہ کو پہنچے. ہر مرتبہ دسترخوان انہی کی طرف سے لگتا تھا, بہترین سے بہترین چیزیں وہ کھلاتے تھے, بہترین سے بہترین چیزیں کھلاتے تھے. اور جب کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے حج کا طریقہ بھی بتلاتے تھے کہ یہ اس طریقے سے حج کرنا ہے, اس طریقے سے یہ رکن ادا کرنا ہے, اس طریقے سے ایک رکن ادا کرنا ہے. اور 3 وقت کا کھانا تمام گاؤں والوں کے حج کرنے والے لوگوں کا ذمہ خود اٹھا کر 3 وقت کا کھانا, اور اسی طریقے سے ان کا پورا خرچ. یہاں تک کہ جو کوئی آدمی پورا حج کر لیتا تھا, کھانا بھی بہترین, سارے جب لوگ حج کر لیتے ان کے گاؤں والے تو سارے گاؤں والوں کو الگ الگ بلا کر بھائی گھر سے نکلتے وقت تمہارے خاندان والے مکے سے یہ چیز لاؤ کر بولے رہتی, مدینے کو پہنچنے کے بعد یہ کھجور لاؤ بولے رہتی. تو کیا کیا لاؤ بولے ہی ذرا بولو, لسٹ لکھ لیتے تھے. ہر آدمی کو ان کے سوال کے حساب سے ساری چیزیں دلاتے تھے. حج کے بعد ان کے سوال کے حساب سے ساری چیزیں سارے حاجیوں کو, ان کے گاؤں سے جو حج کرنے والے ہوتے سارے حاجیوں کو دلاتے تھے, اور پھر واپس آتے. گاؤں کے اندر آنے کے بعد 2-3 دن آرام کرنے کے بعد تمام حاجیوں کو اور ان کے گھر والوں کو بلا کر دعوت دیتے تھے. یہ ہے طریقہ. دعوت آ کر حج کو جانے سے پہلے نہیں,
حج کو جا کر آنے کے بعد شکرانے کے طور پر، خوشی کے طور پر کہ اللہ نے ہم سے ایک کام لیا ہے، تب دعوت کروانا، یہ طریقہ ہے۔ یہ چھوڑا لے سچ واہ وائی، میں حاجی نہیں، اب حج کرنے والا، سب سے ملنے کو کیا تو غلطی ہے تو معاف کر لو، کیا تو غلطی ہے تو معاف کر لو، کیا اس سے پہلے یہ بات نہیں آئی تھی؟ اس سے پہلے آ کر جتنی غلطیاں کرے تھے معافی مانگنے کے لیے زبان نہیں اٹھی تھی آپ کی؟ جب حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کے لیے جاتے ہوئے یعنی امید یہ رکھتے ہیں کہ جا کر آتے ہیں کہ نہیں، اس لیے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اب زندگی میں جتنے سال جی رہے ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی حالت یہ تھی، ہمارے صحابہ کی حالت یہ تھی، نماز پڑھتے تھے تو سلام ایک طرف کا سلام پھیرتے تو دوسری طرف کے سلام پھیرنے سے پہلے کی گارنٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو میرے بھائی اس طرح پورے گاؤں والوں کو دعوت دے کر اس کے بعد وہ صندوق کی کیلی کھولتے، جتنے لوگ توشہ تیار کر کے لائے تھے وہ سارے توشے واپس کر دیتے تھے۔ اس طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حاجیوں پر خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں پھول کا ہار ڈالنا پورے گاؤں کے اندر ڈالنے کو وہ بسکے تک لے کے جاتے تھے، ہارا ڈالنے کو، نعوذ باللہ۔ حج کرنے کو آیا، داڑھی چھوڑا نہیں اب تک، حج کرنے کو آیا، اس کے پینٹ اگر نیچے لٹج رہی، ایک سنت کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا، حج کرنے کا آیا تہجد کی نماز نہیں، حج کرنے کا آیا یعنی کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، قاری نام کو حاجی، نام کو حاجی، حاجی صاحب بولتے ہو اچھے سے اوپر تک خوش ہو جاتا سو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب فلاں حاجی صاحب بولے تو میں نمازی صاحب بولے، حضرت تمہیں حاجی صاحب ہے تو میں نمازی صاحب جی، کہاں تو نماز پڑھنے کے بعد کسی کو نمازی کا لقب ملتا ہے کیا؟ کون تمہیں روزہ رکھنے کے بعد میں روزے دار بول کے پھرتا رہتا؟ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو نمازی نہیں بولتا، اس کا لقب نمازی نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے حج کرنے کے بعد ہمارے نبی کے لقب میں حاجی صاحب کو لگایا نام، صحابہ کے پیچھے اگر حاجی حضرت ابوبکر صدیق کو لگایا نام، تو یہ کہاں کا رواج ہے حاجی صاحب؟ تو اس لیے حج کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب گھر سے نکلتا ہے تو ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی لکھ دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس آدمی کے پاس، پھر دوسرا انشاءاللہ ٹائم تو بہت کم ہے، خالی ایک حدیث کی تشریح میں آپ کے سامنے کروں گا تو بہت سارا وقت لگ جاتا ہے۔ تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی۔ دوسری فضیلت، طواف کرتا ہے جانے کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مرتبہ طواف کرنے پر ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک عربی غلام کی وہ زمانے میں کئے درہم کی آخر کیا ہے قیمت تھی، کئے درہم کی قیمت تھی، تو ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو 70 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عرفات کے میدان میں وقوف کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہترین طریقے سے بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جس کے پاس اللہ نے پیسہ دے کر رکھا ہے وہ حج کو جانے کا ارادہ کرے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے اور جو چھٹی ہوئی بات ہے، حج نہ کرنے پر کیا وعید ہے۔ حج کرنے کی طاقت ہے، پیسہ رکھا ہے، شادی کے لیے بھی پیسہ رکھا، بچی کو شادی کرنے کے واسطے جمع کر کو رکھا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے۔ کوئی پراپرٹی خریدنے کے لیے جمع کر کو رکھا پیسہ، اس کے پر حج فرض ہوتا کہ نہیں ہوتا کی۔ اور اسی طریقے سے کچھ پیسے سیونگ اکاؤنٹ بنا کر رکھا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی، اس لیے آپ حضرات جلدی آ جایا کریں۔ اور حج جو بندہ سچے دل سے کرتا ہے نا، اس کے لیے اگر آپ صاحب نے اور بھی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں پڑھ لیں سنت پڑھ لیں۔